السلام علیکم، امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے جیسے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہ حملہ کیا اور وہاں پہ حماس کے ٹاپ لیڈرشپ کی کانفرنس چل رہی تھی، آپس میں میٹنگ چل رہی تھی، کیونکہ وہ امریکہ کی اس وارننگ پہ غور و خوض کر رہے تھے کہ کسی طرح بھی ان کی باتیں مان کر غزہ میں سیز فائر کی جائے، اور وہ اپنے شرطوں پہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ حماس سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اور کسی کو بتائے بغیر اسرائیل نے جو دوحہ پہ حملہ کیا، پوری دنیا نے ان کو کنڈیمڈ کیا، پوری دنیا نے اس کے لیے یہ سخت الفاظ استعمال کیے۔ لیکن افسوس اس کے بات کا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے یہاں تک تو کہہ دیا کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کو کنڈیم بھی نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اسرائیل کے خلاف سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تو سلامتی کونسل کے سارے ممبران متفق ہو گئے، امریکہ سمیت، لیکن وہاں پہ بھی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ وہاں اس قرارداد میں جو کنڈیم کیا گیا ایکشن کو، وہ دہشت گردی کو کنڈیم کیا گیا اور اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا، اور اس پہ بھی کافی عرب ممالک ناراض ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ قرارداد پاس ہوئی، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کے حملے جاری تھے۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ قطر میں عرب اسلامی کانفرنس کا انعقاد ہوگا، جو سنڈے کو وہ اجلاس شروع ہوا، منڈے تک ایک دو دن میں یہ اجلاس نے تقریباً 57 ممالک ہیں مسلمان ممالک، لیکن اسرائیل نے ان کو بھی خاطر میں نہیں لائے اور ان کے مسلسل غزہ پہ بمباری، اور وہاں جتنے بھی عمارتیں تھیں، بلڈنگز تھیں، پلازا تھے، جو تھوڑے بہت جو بچ گئے تھے ان کو بھی وہ نیست و نابود اس نے کرنا شروع کر دیا، اور صبح تک آج تک بھی انہوں نے یہ اپنی بمباری نہیں چھوڑی ہے۔ آج بھی 12 بجے تک ان کے 45 سے زیادہ فلسطینی کو شہید کر چکا ہے۔ قرارداد بھی انہوں نے پاس کی۔ اتنے بڑے اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، اور بہت بڑا 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی جو قرارداد انہوں نے پاس کی ہے، وہ بھی جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق بڑی مایوس کن، یعنی ان میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے کو دھمکی دے سکیں یا ان کے کہیں کہ ہم اس کا بدلہ آپ سے لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی امریکہ سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو منع کریں کہ آئندہ پھر وہ ایسی حرکت نہ کرے، ایسی دہشت گردی نہیں کرے، ورنہ پھر ہم یہ کر دیں گے، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے۔ یعنی اس میں بھی 57 ممالک جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ بھی مجبور ہیں امریکہ کے آگے کہ آپ ان سے بات کریں۔ یعنی اتنا ایک ٹکڑا ہے اسرائیل کا جو ناسور کی طرح رس رہا ہے وہاں پہ عرب ممالک کے بیچ میں۔ کچھ اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ اسرائیل سے نہیں پنگا لے سکتے یا اس کا حملے کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہ اس کی دیدہ دلری تو دیکھیں نیتن یاہو کی، ادھر کانفرنس چل رہی ہے، ادھر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اور دھماکے پہ دھماکے کر رہا ہے، کبھی فضائی دھماکے کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، کبھی زمینی حملے کر رہا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور سب سے ایک بہت ہی شرمناک بات یہ ہوئی ہے کہ وہی غزہ جس کے لاکھوں لوگ شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ کو، محمود عباس کو، امریکہ ویزا دینے کے انکار کر رہا ہے کہ آپ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کتنی ستم ظریفی ہے، کتنا دکھ کا مقام ہے ہمارے مسلم ممالک کے لیے، مسلم امہ کے لیے۔ ہم اپنی عزت پہ کیوں سودے بازی کر رہے ہیں؟ عزت ہے تو سب کچھ ہے۔ ہمارے وہ اتنی فلسطینی کی آہ بقا ہے، ان کا نمائندہ، ان کا پریزیڈنٹ، جن کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے کہ یہ فلسطینی نمائندہ ہے، اور ابھی تو 142 ممالک نے 2 ریاستی حق میں انہوں نے ووٹنگ دی ہے، اس کو فیور کی ہے، لیکن وہ 142 ممالک کون ہیں؟ اس میں جو زیادہ تر لوگ جو بیچارے وہ جو غریب ملک ہیں، جن کا تکیہ یورپ پہ ہے، امریکہ پہ ہے، وہ لوگ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل نمائندے
وہ اس بات پہ ایگری نہ ہو جائیں کہ دو ممالک ہوں، دو قومی نظریے کی بات ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو اس کو کوئی سپورٹ کرے گا۔ وہ تو اس قرارداد کو پہلے ہی راؤنڈ میں ویٹو کر دے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے آج کے اس ویلاگ میں، اگر اس قسم کی قرارداد منظور کرنی تھی تو ہمیں اپنے ملکوں میں بیٹھ کے جو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی، وہی کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہاں بیٹھ کے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جس حال میں دوحہ میں وہ علاقائی یہ جو عرب لیگ کا اسلامی کانفرنس ہوئی، ایسا حال اسرائیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یعنی اس قسم کے حال شاہی حال میں 57 ممالک کے نمائندے اور 50 ممالک کے سربراہان مملکت انہوں نے شرکت کی اور قرارداد جو پاس کی، اس میں تو عام آدمی بھی بڑا پریشان ہے۔ اگر ہمیں امریکہ سے ہی گزارش کرنی تھی تو ہمیں ویسے ہی بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا، اپنے ملکوں میں بیٹھ کے۔ فلسطینیوں کی آہ لگے گی اسرائیل کو، اسرائیل نے جس طرح کا ظلم کر رہا ہے اور اس پہ جو مسلم امہ خاموش ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہو رہی ہے، توکل کا عنصر ہم سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم اگر ایمانداری سے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسرائیل کا یا مقابلہ نہ کر سکیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں ملکوں کی، اپنے ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی، اور اس وجہ سے کیونکہ اسرائیل کو آج تک کیونکہ امریکہ کی سپورٹ ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ گزشتہ 2 سال، ابھی 7 اکتوبر کو 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال تک اس نے قتل عام کیا ہوا ہے۔ 2 سال سے فلسطینیوں کو، بے گناہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے، شہید کر رہا ہے، کسی کو بیوہ کر رہا ہے، کسی کو یتیم کر رہا ہے، کسی کے ملکتیں ختم کر دی ہیں، آدھا سے زیادہ غزہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابھی تک ہم خاموش ہیں، اور ابھی تو وہ ہمارے گھروں میں گھس رہا ہے۔ 6 ممالک پر تو وہ حملے کر چکا ہے، اسلامی ممالک پہ، لیکن ابھی تک اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو سب چیز دیکھ رہا ہے۔ سارے ممالک اگر یکجا ہو کے اپنے انٹرسٹ کو ختم کر کے اسلامی انٹرسٹ، ایمان کا انٹرسٹ رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہم اسرائیل کو شکست نہ دے سکیں۔